بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے 8 پسندیدہ لوگ، وہ 8 لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا، قبر سے سیدھا جنت میں جانے والے 8 لوگ۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جنت کے مستحق بن جائیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کچھ ضابطے اور کچھ اصول اور کچھ احکامات بتائے ہیں، جن کو اختیار کرنے سے، جن پر عمل پیرا ہونے سے، جن پر جمے اور ڈٹے رہنے سے جنت کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت و بزرگی کی جگہ میں داخل کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، دنیا میں 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر پسند فرماتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، میری جنت کے تمام دروازے کھول دو اور میرے ان خاص بندوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہ لینا، ان سے سوال نہ کرنا اور بغیر حساب کے قبر سے سیدھا جنت میں جانے دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ 8 قسم کے بندے میرے محبوب بندے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ 8 قسم کے بندے کون کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، شہید، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کافروں سے لڑنے والا اور راہ حق میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے مرنے والا۔ اللہ رسول کے دین کو بچانے کے لیے یہ کافروں سے لڑتا ہے، انہیں جہنم واصل کرتا ہے، اور پھر کوئی کافر ایسا بھی آتا ہے کہ جو اس اللہ کے محبوب بندے کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھاتا ہے، تو آسمانوں پر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، ذرا دیکھو تو صحیح اس بندے کو جو مجھے خوش کرنے کے لیے، میری دین کی سربلندی کے لیے، میرے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ کیا کسی کی جان سے قیمتی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس بندے کو معلوم ہے کہ، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی یہ تلوار اس کے سینے میں اترنے والی ہے، یہ اس کا سر تن سے جدا کرنے والی ہے، لیکن وہ ذرا بھی ڈر نہیں رہا، بھاگ نہیں رہا، ڈٹ کے کھڑا ہے، اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ کہتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں بھی ہوں تو اللہ پر قربان۔ تو جب اس پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے، تو اس کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے میرا اللہ اسے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میرے اللہ نے اس دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ نمبر 1، شہید، وہ پہلا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا فوجی، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ بیوی کو چھوڑ کے، اپنے بچے، اپنا پورا لائف سٹائل چھوڑ کے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کے، جو شخص اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے صرف اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ کوئی کافر اور بے دین فوج میری مسلمان قوم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا فوجی جب مرے گا تو قبر میں اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شرجیل بن سمت کے پاس سے گزرے، جو اپنی چوکی سرحد پر پاسبانی کی جگہ میں تھے، ان پر اور ان کے ساتھیوں پر وہاں رہنا گراں گزر رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابن سمت، کیا میں تم سے وہ حدیث بیان نہ کروں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسبانی 1 ماہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ نے کہا، اور جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک اس کا عمل بڑھایا جائے گا۔
قیامت تک عمل بڑھایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ایسے فوجی کو دیکھ کر میرا اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں، جنت کے تمام دروازے کھول دو، یہ وہ شخص آ رہا ہے جو میرے بندوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ نمبر 3 فرمایا گیا کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنے والا شخص یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا تو اسے بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا شخص جس کا بیماری اور مصیبت کی حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ تعلق برقرار رہا اور اس نے شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ جسم زخموں سے چور چور ہے، سو نہیں سکتے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، سکون کی سانس نہیں لے سکتے، لیکن شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے شک جس مالک کے ہاتھ میں بیماری ہے، شفا بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ بیماری والے دن اچھے ہیں یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ فرمانے لگے وہ بیماری والے دن زیادہ اچھے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ان دنوں میں جب رات کے پچھلے پہر تکلیف اور درد کے باعث میرے منہ سے آہ نکلتی تھی تو اوپر سے میرا اللہ میری خیریت طلب فرماتا تھا اور مجھ سے پوچھتا، اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا جب سے تندرست ہوا ہوں تب سے میرے اللہ نے میرے ساتھ کلام نہیں کیا۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ جو بیماری ہے، جو تکلیف انسان پر آتی ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے یا عذاب الہی ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو مصیبت تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ آزمائش نہیں بلکہ تیرے لیے سزا ہے۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن یہ جمعے کی رات فوت ہونے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 5 بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور قبر سے سیدھے جنت میں جائیں گے اور کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 6 رات کے وقت روزانہ سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے والے شخص کو قبر سے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزانہ رات سوتے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کرے تو یہ سورۃ مبارکہ اس کی بخشش کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہے اور اس شخص کے اور عذاب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو عذاب قبر سے اور عذاب حشر سے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 7 مرض طاعون میں مرنے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 8 ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے وقت یا جنم دینے کے بعد ولادت کی تکلیف کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے بھی شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ جس کی ولادت ہوئی وہ اپنی کٹی ناف کے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ تو پاک بھی، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، جنت کا مستحق بنا دے۔ آمین ثم آمین۔